شہیدوں کی ازاں ہو مجاہد کی ہو شمشیر، شہیدوں کی ازاں ہو مجاہد کی ہو شمشیر، میں وہ دھرتی ہوں شہیدوں کی جسے کہتے ہیں کشمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عیشا رانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عیشا کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے کشمیر ڈے، جو پوری دنیا میں مسلمان مناتے ہیں، جس کو یوم یکجہتی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع سخن وادی کشمیر کا ہے۔ میرا آج کا موضوع کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کا ہے۔ ناظرین، ایک آگ اٹھتی ہے اور کہکوں میں دفن ہو جاتی ہے۔ میری آج کی گفتگو اس آگ کے نام ہے جو آنسو ٹپکتے ہی زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ میرا آج کا موضوع کشمیر میں ہونے والی اس ظلم و زیادتی کے بارے میں ہے جب 1947 کا سورج پاکستان میں ایک آزادی کا سورج طلوع ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کشمیری عوام اس طلوع سورج، اس آزادی کا سورج کی جشن کی تیاریوں میں تھی، لیکن ہندوؤں کی کامیاب سازشیں رنگ لائی اور اس کامیابی کا سورج گرنے لگا۔ ناظرین، اس پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے میرے ساتھ رسپیکٹڈ میرے قابل احترام قاری راشد صاحب موجود ہیں، جو آپ دیکھتے ہوں گے ان کا ایک پروگرام چل رہا ہے الیکشن سے، ماشاءاللہ سے ان کا وہ پروگرام چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے۔ میں ان کو اس پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عیشا آپ؟ سر الحمدللہ، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ مہربانی سر، آپ کو پتہ ہے آج کشمیر ڈے ہے اور یوم یکجہتی بھی کہتے ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ سر اس کو کیوں منایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا جی سر۔ کہ پوری قوم آج یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے جی، اور یہ کشمیریوں کے ساتھ اپنی والہانہ وابستگی کا اظہار ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو پاکستان کی شارک قرار دیا۔ بالکل۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں، اسلامی ممالک 57 اسلامی ممالک اپروکسیمیٹلی اس وقت دنیا میں آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر حقیقی طور پر میں ان ممالک کو بھی جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، میں انہیں آزاد نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ وہ آج بھی ان مالیاتی اداروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے، اور یہ اقوام عالم آپ دیکھیں UNO بنائی گئی جی، اور UNO میں یہ دنیا کے جو سب سے پرانے مسئلے ہیں جی، ان میں ایک کشمیر کا مسئلہ بھی ہے۔ بالکل۔ 4 نسلیں جوان ہو چکی مگر کشمیر کا مسئلہ ایز اٹ از پڑا ہوا ہے۔ جی، یہ آج پاکستان کے طول و عرض میں آپ دیکھیں پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے، اس لیے کر رہی ہے کہ جو انہوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں، جو انہوں نے جدوجہد کی ہے، جی، اور پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک ایک ہندو سامراج ظلم اور بربریت کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، ان کے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور کون سا ظلم ہے جو انڈیا کشمیر کے مسلمانوں پہ نہیں ڈھا مگر بے حسی کی انتہا پوری امت مسلمہ، جی، پوری امت مسلمہ خواب غفلت کا شکار ہے۔ اور کہیں پہ بھی اجتماعی طور پر امت مسلمہ نے یہ کہیں پہ بھی ایسا پیغام نہیں دیا کہ اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ، غزہ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، دیکھیں دنیا کے مسائل میں اقوام متحدہ کے جھنڈے پہ جی، اس وقت 2 ایشو بہت اہم ہیں، اور جو سب سے زیادہ پرانے ایشوز میں سے ہیں، ایک فلسطین کا اور ایک کشمیر کا ایشو۔ جی، تو آج پاکستانی قوم اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم کل بھی ان کے ساتھ تھے، ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے اصولی موقف کی مکمل نہ صرف حمایت کرتے ہیں بلکہ ہماری اخلاقی، سفارتی اور ہر سطح کی ہمدردی بھی ان کے ساتھ ہے، مگر جو انہیں حق خدا رادیت
ملنا چاہیے تھا جی۔ وہ ابھی تک نہیں ملا۔ کہ اسی سے ریلیٹڈ میں کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی، امت مسلمہ متعدد ہو کر کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیوں نہ حل کروا سکی؟ جہاں تک امت مسلمہ کے متحدہ ہونے کی بات ہے تو وہ یہ دنیا پچھلے 74 سالوں سے دیکھ رہی ہے کہ امت مسلمہ میں ایک چیز کا جو فقدان ہے وہ اتحاد کا فقدان ہے۔ ایسا ہی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو مفکر پاکستان تھے جی، تو انہوں نے ایک وقت میں کہا تھا کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے، جی، اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، مگر نہ مسلم ایک ہو سکے نہ ان کے اختلافات ختم ہو سکے، بالکل۔ اور اس کا خمیازہ امت مسلمہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج دنیا کے آپ دیکھیں نا، ورلڈ کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر 57 سے زائد اسلامی ممالک موجود ہیں اور قدرتی حسن بھی رکھتے ہیں، وسائل بھی رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود جی، وہ دنیا میں ہمیشہ پٹ رہے ہیں، اور اس پٹنے کی وجہ بھی یہی ہے جی، کہ پوری دنیا کے مسلمان متحد نہیں ہو رہے اور لوگوں کی جھولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ متحد ہو، مجال ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور جبر ہو سکے، مجال ہے کہ ہندوستان کی یہ جو ہٹ دھرمی ہے، جی سر، اور دیکھیں آپ ہندوستان کو سب سے زیادہ سپورٹ جو مل رہی ہے وہ آپ کے عرب ممالک کر رہے ہیں۔ بالکل۔ ایران پاکستان کے مسئلے پہ ہمیشہ سے پاکستان کی کشمیر کے ایشوز پہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے، سعودی عرب ساتھ رہا ہے، مگر آج تک کسی بھی مسلم مملک نے ہندوستان کے اوپر وہ اخلاقی سفارتی دباؤ نہیں ڈالا کہ جس سے ان کا کشمیریوں کا قتل عام بند کروایا جا سکے۔ آپ دیکھیں کہ 1948 سے لے کر اب تک جی، کشمیر میں لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ ظلم کی کون سی انتہا ہے جو ان کشمیریوں پہ ڈھائی نہیں گئی، مگر کوئی بھی ان کے جذبوں کو، ان کی جرت کو دبا نہیں سکا۔ ان کا جو جذبہ جہاد ہے، جو ان کی آزادی کی جدوجہد ہے، نہ اس کو ان کے ظلم ختم کروا سکے، نہ ان کی ریاستی دہشت گردی ختم کروا سکی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے، کروڑوں کے اخراجات اس پہ ہوتے ہیں۔ کیا سابقہ حکومتوں سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک، میں کسی ایک پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، بلکہ میں تمام حکمرانوں کی بات کروں گا کہ ان حکمرانوں نے کیا کشمیر کاز کے ساتھ کبھی سنسیئر ہو کر دنیا کے اندر جس طرح لابنگ کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کے لوگوں کو، دنیا کے تمام ممالک کو کنونس کرنے کی بات ہوتی ہے، ان مسلم ممالک کو تو جنوبی افریقہ سے شرم آنی چاہیے کہ جنوبی افریقہ اسرائیل کے ظلم اور بربریت کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے گیا۔ کیا کوئی مسلم ملک کشمیریوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر کیا آج تک عالمی عدالت انصاف میں گیا؟ اور پھر اسی اقوام متحدہ نے، جس اقوام متحدہ میں کشمیر کا یہ مقدمہ ہندوستان کا وزیر اعظم خود لے کے گیا، اور پھر کشمیر کے اوپر جو قراردادیں سلامتی کونسل نے پاس کی، کیا ان قراردادوں کے مطابق کبھی بھی امت مسلمہ نے اجتماعی طور پر کبھی کوئی ایسا کردار ادا کیا؟ کیا بھارت کا کبھی کسی نے معاشی بائیکاٹ کیا کہ بھارت کو یہ پتہ لگ سکے کہ دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے؟ تو یہاں پر میں امت مسلمہ کے ان بے حس حکمرانوں سے اور اپنی عوام سے بھی یہ کہوں گا کہ آج بڑی بڑی جماعتیں بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں
کیا کشمیر کے اوپر کسی جماعت کے ایجنڈے میں، کسی جماعت کے منشور میں یہ بات ہے کہ وہ انٹرنیشنلی سطح پہ کس طرح سے اس مسئلے کو، اس ڈسپیوٹ کو سارٹ آؤٹ کرائے گی؟ تو اس کا فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اور کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ، اور کشمیر پاکستانیوں کے لیے شاہراہ کی درجہ رکھتا ہے، مگر ہمارے بحث حکمرانوں نے کشمیر کو تقریروں میں تو ہمیشہ اپنی تقریروں میں تو اس کی بات کی، مگر انہوں نے کبھی عملی طور پر اس کے لیے وہ جدوجہد نہیں کی جس کا یہ متقاضی تھا۔ سر ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھا جواب دیا، اور جو آپ نے ظلم و زیادتی اور خون کے بارے میں جو جواب دیا، ایک شعر مجھے یہاں پہ یاد آ گیا، کہتے ہیں سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، وہ ایک بستی ہے جسے کشمیر کہتے ہیں۔ سر اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کے رد عمل میں پاکستان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں، انڈیا کی فسطائیت اور بربریت کے خلاف ہم اسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، مگر آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی جو سپریم کورٹ ہے جی وہ متعصب ہندوؤں کے نرغے میں ہے اور ان کے زیر تسلط ہے۔ جی سر، پاکستان نے انٹرنیشنلی اس پہ بڑا احتجاج بھی کیا، مگر وہ احتجاج اتنا مؤثر نہیں ہو سکا۔ پھر سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا، جی ہندوستان کی سپریم کورٹ نے جب کشمیریوں کا وہ اسپیشل جو حیثیت تھی اس کو ختم کر کے اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا، حالانکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ تھا، کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور کشمیریوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کا فیصلہ کریں، وہ جہاں جیسے رہنا چاہیں، اگر وہ خود مختار اسٹیٹ کی حیثیت سے رہنا چاہیں، یا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں، یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں۔ اب تو بات یہ ہے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ان کشمیری مسلمانوں کے زخموں پہ نمک پاشی کی ہے، اور وہ ان کا انصاف کی تو دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ پاکستان کو اس کے تدارک کے لیے، پاکستان کو اس مسئلے کو عالمی عدالت انصاف میں بھی لے کے جانا چاہیے، اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ آج انسان کہاں پہ ہے؟ آج انسانیت کہاں پہ ہے؟ جہاں پر انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، آپ دیکھیں نا، ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کو اپاہج بنا دیا گیا ہے، ہماری ہزاروں ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی ہے، ہمارے بچوں کے اوپر، کشمیر کے ان بچوں کے اوپر سکولوں کے دروازے بند ہیں۔ اور پھر میں آپ کی اس بات کو اس طرح سے کہوں گا کہ آتی ہے صدا سوختہ لاشوں سے مسلسل، انسان کو آواز دو، انسان کہاں ہے؟ اب انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو انسانیت کے چمپئن ہیں، جو اس دنیا میں انسانیت کی بات کرتے ہیں، کیا انہیں کشمیریوں کے اوپر ہونے والا ظلم نظر نہیں آ رہا؟ آج تک مسلسل کشمیر کے اوپر ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد، انٹرنیشنلی پوری دنیا میں کشمیریوں کی حمایت میں مظاہرے بھی ہوتے ہیں، مگر اقوام متحدہ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو قوموں کی تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں، کبھی ان کو ویٹو پاور سے رد کر دیتے ہیں، اور کبھی ان کی مصلحتیں آتی ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، جو دنیا کی، انڈیا اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے۔ یہ باعث شرم ہے ان کے لیے کہ وہ ایک طبقے کو، آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر جتنے بھی ہندوؤں کے علاوہ لوگ ہیں ان کے اوپر جینا تنگ کیا ہوا ہے۔ تو ہم امت مسلمہ سے یہ گزارش کریں گے، اس پلیٹ فارم سے، شمال کے اس پلیٹ فارم سے ہم پاکستانی حکمرانوں سے یہ گزارش کریں گے، یہ مطالبہ کریں گے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے، اب الیکشن آ رہے ہیں، اب 2-3 دن کے بعد پاکستان کے اندر ایک نیا جمہوری سیٹ اپ آئے گا، تو یہ قوم ان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ اپنا اس
اپنے منشور کے ایجنڈے میں کشمیر کے ایشو کو سب سے مقدم رکھیں اور کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے اور ان کو استصواب رائے جو ان کا حق تسلیم کیا گیا ہے اس کے اوپر اپنی بھرپور لابینگ بھی کریں اور اس ایشو کو عالمی عدالت انصاف میں بھی لے کے جائیں اور یو این او کے اندر بھی اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھائیں۔ اچھا سر، اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے، تو منشور میں کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ دیکھیں، ایک ٹائم میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی بھرپور جدوجہد کی، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے بھی بڑی جدوجہد کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ میں عمران خان کی وہ جو سپیچ تھی اس سپیچ میں انہوں نے امت مسلمہ کے مسائل کو بڑا کھل کے اس کا اظہار کیا، اور آج ہمارے حکمران اب تقریروں سے بجائے اب عملی طور پر اقدام اٹھائیں کہ جو آپ کی کشمیر افیئرز کی منسٹری ہے، جو آپ کی کشمیر کمیٹی ہے، اس کے وفد جائیں، پاکستانی امبیسڈرز کو بلائیں، یہ پوری دنیا کے ممالک کے ضمیروں کو جھنجھوڑیں اور جو کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز بلند کریں۔ اور جو الیکشن کی آپ نے بات کی تو یہ سیاسی جماعتیں لوگوں کو ڈگڈگی نہ بجائیں، یہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے، اور پھر کشمیر کا مسئلہ جب پاکستان کی وہ شارگ ہے، آپ کے اندر جو سیلاب آتے ہیں، آپ کے اندر جو پانی کے مسائل ہیں، اگر یہ کشمیر کے دریا جو پاکستان کے اندر نہ آتے تو پاکستان تو ایک بنجر چٹیل میدان بن جائے گا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال نے اس چیز کو سمجھا اور انہوں نے اس امت مسلمہ کی رہنمائی بھی کی۔ تو آج پاکستان کے جو بے حس حکمران ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ یہ اس مسئلے کو ایک آرڈنری مسئلہ نہ سمجھے۔ آج بھی قوم محمد بن قاسم کی تلاش میں ہے کہ کب آئے گا، آج بھی یہ قوم صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہے کہ کوئی ایسا تو آئے کہ جو صلاح الدین ایوبی کی طرح، جو محمد بن قاسم کی طرح مسلمانوں کو ان ہندوؤں کے ظلم اور جبر اور ان کے استبداد سے نجات دلا سکے۔ تھینک یو سو مچ میرے قابل احترام گیسٹ، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت اچھے جواب دیے اور کشمیر کے اوپر اتنا اچھا بولے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ آج ہم نے کشمیر کے بارے میں بات کی ہے، یہ خطہ جس کو جنت نظیر کشمیر بھی کہا جاتا ہے، بھارت اس کے اوپر ایسے ظلم ڈھائے ہے، اس کو ایسے دبوچا ہوا ہے کہ اس کی آنے والی ہر جنریشن کے اوپر وہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے اور اذیتناک سزا دے رہا ہے۔ پروگرام کے اختتام میں ایک شعر سے یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کس کافر کو ملی ہے نہ مل سکے گی۔ اللہ حافظ۔